کوئٹہ میں اینٹی ٹیررسٹ فورس کی دوسری پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے تمام اضلاع سے 129 پولیس اور 50 بلوچستان کانسٹیبلی کے اہلکاروں نے اے ٹی ایف کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ اس سے قبل یہ تربیت اسلام آباد میں دی جاتی تھی۔ کامیاب اہلکاروں کو تخریب کاری، دہشت گردی اور دیگر جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کی جدید تربیت دی گئی ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی صوبائی آئی جی پولیس ملک محمد اقبال تھے، جنہوں نے کامیاب ہونے والے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارا ملک دہشت گردی کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ دشمن معصوم جانوں سے خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ نسلی، لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ عروج پر پہنچ چکی ہے اور ان حالات میں اے ٹی ایف بلوچستان پولیس کی ناموس کی علامت ہے۔ اس موقع پہ کامیاب ہونے والے اہلکاروں نے تربیت کے دوران حاصل کی جانے والی فنی مہارت کا عملی مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دہشت گردی کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، جبکہ مہمان خصوصی نے کورس کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے۔ ملک دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو جدید تربیت فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ جیل میں، جہاں پہ یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہر سال کی طرح موجودہ سال بھی کوئٹہ سینٹرل جیل کی قید خواتین اور بچوں کے لیے یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والوں کو تفریح کا موقع فراہم کرنا اور آزادی کے اصل روح سے روشناس کرانا تھا، مگر سیلاب کی تباہ کاری اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب انتہائی سادگی سے منائی گئی۔ غم کا سما ہے، اس لیے ہم نے سادگی سے منایا۔ تقریب میں قیدی بچوں نے قومی نغمے پیش کیے اور ملک کی سلامتی و بقا کے لیے دعا مانگی۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس کے چیئرمین سمیت پولیس اہلکاروں اور خواتین و بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے نجی اداروں کے ممبران نے بھی شرکت کی، جبکہ جیل کی چار دیواری میں آزادی کی خوشیوں کو محسوس کرتے ہوئے بچوں اور خواتین نے پروگرام میں بھرپور حصہ لیا۔ آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں۔ کیمرامین ارشاد ربانی کے ساتھ سیما کول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ وادی بولان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز و شاداب پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ٹانک میں امداد کی عدم فراہمی کے خلاف متاثرین نے ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کڑیور کی رحمت آباد، جندر اور جانکی کے سینکڑوں سیلاب متاثرین نے امدادی اشیاء کی عدم فراہمی کے خلاف ڈی سی آفس کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ متاثرین سیلاب حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ مقامی انتظامیہ انہیں امدادی اشیاء کی فراہمی میں اطلال کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ ان کے بچے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ متاثرین نے الزام لگایا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی سیلاب سے بچاؤ کی ناقص حکمت عملی نے انہیں دربدر کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی سی او سے بھیک مانگنے نہیں آئے، انسانی جانوں کو بچانے کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ سیلاب کی بے رحم موجوں نے جہاں لوگوں کو بے خانما و برباد کیا، وہی 60% زرعی زمینوں پر فصلوں کو بھی تباہی سے دوچار کیا ہے۔ متاثر ہونے والی تیار فصلوں کا تخمینہ 33 ملین روپے لگایا گیا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سیلابی ریلوں نے زمین میں زرخیزی کے لیے استعمال ہونے والی نامیاتی مادے بھی ختم کر ڈالے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر ان پر کاشت بھی کی جائے گی تو پیداوار کم ہوگی اور زرعی زمینوں کی زرخیزی میں ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کا زیادہ تر دارومدار زراعت پر ہے، تاہم سیلاب کی تباہ کاریوں نے زرخیز زمینوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو ناقابل کاشت بنا دیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں غذائی قلت کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کیمرامین شاہد رسول کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، یہ تھی ایک نظر صوبہ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی خبروں اور رپورٹس پر۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس۔ پیروال میں قاری نے مبینہ طور پر بچے کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور بازو توڑ ڈالا۔ جامع مسجد ممتاز پیروال کے معلم حافظ طیب نے سبق یاد نہ کرنے پر وقاص کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور ڈنڈے مار مار کر اس کا بازو توڑ دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ اس سے قبل بھی بچوں پر وحشیانہ تشدد کر چکا ہے۔ بچے کے والد خالد محمود اور اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے معلم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور تھانے میں درخواست دائر کر دی ہے۔ کھڈیا خاص میں لیڈی ڈاکٹر نے مبینہ طور پر غلط آپریشن کر کے 9 مولود کو موت کی نیند سلا دیا۔ ورثاء نے شدید احتجاج کیا ہے۔ محلہ رحمان آباد کا رہائشی محمد ظفر اپنی بیوی کو بلدیہ چوک نیو لیڈی ہیلتھ سینٹر پر لے گیا، جہاں کلینک مالکہ نے اپنے غیر تربیت یافتہ عملے سے کیس کروایا، جنہوں نے دوران آپریشن معصوم بچی کے اعضاء، بازو، پسلیاں اور گردن توڑ دی۔ ورثاء نے کلینک انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ محمد ظفر نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، منتیں مان کر بیٹی
لی تھی جو ظالموں نے مار دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان غیر قانونی کلینکوں کے خلاف سخت ایکشن لے۔ نیشنل پروگرام برائے ہیپاٹائٹس کنٹرول پنجاب کے تحت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہیپاٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا 95 مستحق مریضوں میں علاج کے ٹیکے تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ اعجاز احمد نے بتایا ہے کہ اس سے قبل اسی پروگرام کے تحت 300 مستحق مریضوں میں علاج کے ٹیکے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 290 مریض کامیاب علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے صوبہ میں عوام کو جدید، معیاری اور تیز رفتار علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے ہیں، جن کے تحت سرکاری ہسپتالوں کو جدید طبی اور تشخیصی مشینری اور ساز و سامان سے آراستہ کر کے ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کے علاوہ مختلف موذی اور جان لیوا بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات بھی شامل ہیں۔ پسرور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف ایس ڈی او وابڈا نے 200 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ مقدمے کے اندراج کے خلاف شہریوں نے قصبہ چوبارہ کے بازاروں کو احتجاجاً بند کر کے چونڈا پسرور روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی پسرور منور بھٹی کی یقین دہانی پر مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا۔ مظاہرین نے 6 گھنٹے بعد سڑک کو کھول دیا۔ تفصیلات کے مطابق نواحی قصبہ چوبارہ اور گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے، جس پر انجمن تاجران چوبارہ اور شہریوں نے ایس ڈی او وابڈا کے آفس کے سامنے پرامن احتجاج کیا، جس کے بعد ایس ڈی او وابڈا نے تھانہ سب اسپیر میں انجمن تاجران کے صدر سمیت 200 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے، جس کے بعد دکانداروں نے احتجاجاً تمام بازار بند کر دیے اور ٹائر جلا کر چونڈا پسرور روڈ کو بلاک کر دیا۔ ڈی ایس پی پسرور منور بھٹی نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات کے 6 گھنٹے بعد ٹریفک کو بحال کرایا۔ دوسری طرف ایس ڈی او وابڈا چوبارہ فواد اسلم بٹ کا موقف ہے کہ مظاہرین نے میرے دفتر میں گھس کر شیشے توڑے اور ریکارڈ کو آگ لگا دی تھی، جس کے بعد میں نے مقدمہ درج کروایا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام مسجد میں بیٹھ کر اس واقعے کی انکوائری کریں۔ میں ہوں سنی شوکت اور میں اس وقت شرک پور شریف دیہی مرکز صحت میں موجود ہوں۔ شرک پور شریف میں بچوں کے لیے ماں کے دودھ کی افادیت کے حوالے سے سیمینار ہوا، جس میں مقررین نے بچوں کی صحت کے لیے ماں کے دودھ کو ضروری قرار دیا۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ہر سال پنجاب میں 77 شیرخوار بچے پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی دنیا سے چل بستے ہیں۔ ان اموات کی بڑی وجہ ماں کے دودھ کی کمی اور حفظان صحت کے اصولوں کے لیے بچوں کو بوتل سے دودھ پلانے کا رجحان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے کی صحت کے لیے اسے ابتدائی 6 ماہ کے دوران سوائے ماں کے دودھ کے کسی قسم کی خوراک مثلا گٹی، شہد اور پانی نہیں دینا چاہیے۔ تحقیق کے مطابق بچوں کی 22% اموات کو پیدائش کے پہلے گھنٹے میں ماں کا دودھ پلا کر روکا جا سکتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے میں قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مضبوط قوت مدافعت کا حامل شخص کسی بھی بیماری سے بچنے اور بیماری لاحق ہونے کی صورت میں اس کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عورتوں میں سینے کے کینسر کی بڑی وجہ ماؤں کا بچوں کو دودھ نہ پلانا بھی ہے۔ یہ دودھ بچے کو کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے پلانا ہے، یہی اویئرنیس سامنے دینے کے لیے یہ سارا عالمی ادارہ صحت نے یہ سارا محکمہ ہیلتھ شیخوپورہ کی طرف سے عطائی ڈاکٹروں کا رول ماں کا دودھ چھڑانے میں بہت زیادہ ہے۔ وہ مختلف چیزیں بتا دیتے ہیں، مختلف طریقے بتا دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ زیادہ تر عورتیں عطائی ڈاکٹروں کے مشوروں پر بچے کو دودھ نہ پلا کر اپنے بچے اور اپنی صحت کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ کیمرہ مین محسن رضا کے ساتھ سنی شوکت، دنیا نیوز، شرک پور شریف، فیروز والا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔